السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہم اس وقت یہاں جماعت احمدیہ ہالینڈ کے جلسہ سالانہ کے آخری دن کی اختتامی تقریب کے لیے جمع ہیں. اس جلسے پر آنے کا پہلے میرا پروگرام نہیں تھا، پہلے میں معذرت بھی کر چکا تھا، لیکن لگتا ہے کہ امیر صاحب کی دعا اور خواہش بڑی شدت کی تھی کہ فرانس کی مسجد کا افتتاح اور پھر برلن کی مسجد کا افتتاح ایسی تاریخوں میں آ گئے جب یہ جلسہ بیچ میں آ گیا، اور باوجود معذرت کے مجبوراً اللہ تعالیٰ مجھے یہاں گھیر کے لے آیا. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں امیر صاحب کی یا جو بھی ان کے تھے کارکنان، کام کرنے والے، شدید خواہش لگتی. مجھے امیر صاحب کی کل یہ بات سن کے حیرت ہوئی کہ جنوری میں ہی انہوں نے یہ تاریخ رکھ لی تھی اس امید پر کہ اس تاریخ کو میں ضرور آؤں گا، جبکہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں آؤں گا. تو بہرحال یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جوبلی کے حوالے سے ہر ملک میں اپنے اپنے جو بھی ان کے وسائل ہیں، ان کی تعداد ہے، اس کے لحاظ سے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے بہترین طرز پہ منائے جائیں. لیکن اس دفعہ ہالینڈ کی جماعت کو باوجود کوشش کے جو ان کا ہال جو کرائے پہ لیا کرتے تھے وہ نہیں مل سکا، اس لیے جگہ کی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑا لوگوں کو. تو بہرحال اس کے باوجود اللہ کے فضل سے پوری کوشش جو وہ کر سکتے تھے اپنے وسائل کے لحاظ سے انہوں نے کی ہے. آج میں اسی حوالے سے چند باتیں کروں گا. ابھی جو آپ نے تلاوت سنی ہے قرآن کریم کی، ان آیات کے مضمون کے لحاظ سے ہی میں نے آج کا موضوع چنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال خلافت جوبلی کی وجہ سے تمام دنیا کے احمدیوں میں خلافت کے بارے میں علم بھی بڑا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرنے
اور بڑھانے کا شعور بھی پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے نوجوان، بچے اور نئے آنے والے احمدی جو ہیں اور پرانے احمدی بھی بعض ایسے ہیں جن کو اس حوالے سے بعض امور کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تعلق اتنا پختہ اور مضبوط ہو جائے کہ شیطان کا کوئی اندرونی اور بیرونی حملہ اور حربہ اس میں کسی قسم کی کمزوری اور رخنہ پیدا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سے احکامات ہمیں دیے ہیں۔ یہ سورہ نور جو ہے، جس کی کچھ آیات ابھی تلاوت کی گئی تھیں، لیکن اس وقت میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ ان آیات کا جو تلاوت کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک دو پہلی آیات اور ایک بعد کی آیت، ان کا محور اطاعت ہے، یا وہ بنیادی چیز جس پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں توجہ دلائی ہے ان آیات میں اور تاکید کی ہے، وہ اطاعت ہے، کیونکہ باقی نیکیوں کی توفیق بھی اس وجہ سے ملے گی یا ملتی ہے کہ جب انسان میں کامل اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون شروع ہی اس طرح کیا ہے، یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے، کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی اسے اللہ اور رسول کسی فیصلے کے لیے بلائیں یا اللہ اور رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے، تو اور یا کسی بھی قسم کی توجہ دلائی جائے ان احکامات کے بارے میں جو اللہ اور رسول کے رسول کے ہیں، تو جواب میں جو مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کامل فرما برداری کے ساتھ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ صرف منہ سے سمعنا وأطعنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس سے مقصد پورا نہیں ہو جائے گا۔ جب اطعنا کہا ہے تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، تبھی اس انعام کے بھی حقدار بنیں گے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ جو آیات تلاوت ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا، اس میں ایک آیت استخلاف بھی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں، کہ بار بار مختلف حوالوں سے اطاعت کے مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ بس پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ کامل اطاعت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ کامل اطاعت اور اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل اس وقت حقیقی کہلائے گا جب اس حوالے سے آواز دینے والے کی آواز بھی سنو۔ فرمایا کہ اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے۔ یہ اللہ اور رسول کی طرف بلانا وہ احکامات ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بے شک بنیادی ارکان اسلام ہے، لیکن
قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کرنا جو ہے یہی ایک مومن کو کامیاب بناتا ہے۔ اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، اور بڑی سختی سے ایک حکم تھا، کہ جب مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوگا تو اسے ماننا، اور نہ صرف ماننا بلکہ اگر مشکل حالات کی وجہ سے، راستے کی روکوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ موسم کی سختیوں کی وجہ سے راستے میں اگر برف کی سلیں ہوں، برف پڑی ہو، تو ان پر بھی گھٹنوں کے بل چل کے جانا اور جا کے میرا سلام کہنا۔ اس حکم کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں تھے، نہ اس قریب کے زمانے کے لوگ تھے، بلکہ امت کے وہ لوگ تھے جن کے زمانے میں مسیح موعود کا ظہور ہونا تھا، اور پھر بے شمار نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ پرانی سواریاں بیکار ہو جائیں گی، نئی نئی سواریاں آ جائیں گی، سمندر ملائے جائیں گے، نئی نئی ایجادات ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک نشان جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا کسی کی تائید میں نہیں لگا، وہ ہے آسمانی نشان، کہ رمضان کے مہینے میں خاص دنوں میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ یہ سب باتیں پوری ہوئیں، اور مسیح و مہدی کا دعویٰ کرنے والا بھی موجود تھا اس وقت۔ ان حوالوں سے، ان سب پیش گوئیوں کے حوالوں سے وہ اعلان بھی کر رہا تھا کہ جس موعود کے آنے کی خبر تھی وہ آ گیا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس مسیح و مہدی کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو مان لو، تاکہ دنیا و آخرت سنوار سکو، تاکہ فلاح پانے والے بن سکو، تاکہ کامیابیاں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ اس غلام صادق کے ساتھ ہی اب تمام برکات وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خلافت کے تا قیامت چلنے کی پیشگوئی بھی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پوری ہوگی، اور مسلمانوں کی بقا بھی اس میں ہے کہ اپنے اندر خلافت کو قائم کریں، اور یہ بغیر مسیح موعود کے آنے کے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اس نافرمانی کا حکم مسلمان اٹھا رہے ہیں، کا نقصان مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی کا جو لیبل جو چند لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے تمام مسلم امت پر لگ گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کے احکام تو بخوشی قبول کر لیے، لیکن جہاں دوسرے کا حق دینا ہو وہاں خدا کو بھی بھول جاتے ہیں اور رسول کو بھی بھول جاتے ہیں۔ بس پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ مومن کی کامیابی کا راز ہی تقوی میں ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے کو خدا تعالیٰ بے شمار انعامات اور فضلوں سے نوازتا ہے۔ یہ تقوی کا مضمون ایسا ہے جسے ہر احمدی کو بھی ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ماننا اور باوجود واضح حکم کے
اور تمام نشانیاں پورے ہونے کے نہیں مانا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فلاح پانے والے بھی نہیں ہیں اور اس مراد کو بھی پانے والے نہیں ہیں جو ایک مومن کا مطمع نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ لیکن اگر بیعت کرنے کے بعد ہم صرف اتنی سی بات پر خوش ہو جائیں کہ ہم نے اطاعت کا نمونہ دکھاتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا اور آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا، تو ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے تمام احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے نیک نیتی کے ساتھ، اور یہ اس وقت حقیقی رنگ میں ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو۔ ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کے لیے ہو، تب حقیقی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بس یہ تقویٰ کے معیار بڑھانا اب ہمارا فرض ہے تاکہ حقیقی انعام یافتوں کے زمرے میں شامل ہو سکیں۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسے منعقد کرنے کے ان کے جو مقاصد تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ پیدا ہو، اور یہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ایک احمدی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہمیں صرف یہی توجہ دلاتا ہے کہ میرے حقوق ادا کرو یا میرے بندوں کے حقوق ادا کرو، یہ تمہارا فرض ہے، بلکہ تقویٰ کے فوائد سے ایک مومن ذاتی طور پر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور من حیث الجماعت بھی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس بات کا ذکر ہے، تقویٰ کا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ہمیں تمام ان احکامات کی پیروی کی طرف توجہ دلائی ہے جو قرآن کریم میں درج ہے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو، تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جذب کرنے کے لیے قرآنی احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، صرف ایک حکم کی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرداً ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، ایک حکم یا چند حکموں کو ماننے سے ایمان کامل نہیں ہو جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے کے لیے تقویٰ اہم شرط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ ایمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے، اور تقویٰ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ قرآن کریم کے احکامات کی پیروی، گویا ان احکامات کی پیروی تو ایمان کا پہلا مرحلہ ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی ہے، اور ایک مومن تو اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا کہ پہلے مرحلے کے بھی صرف ایک حصہ پر عمل کرے اور اس تھوڑے سے حصے پر عمل کر کے سمجھ لے کہ میں نے جو پانا تھا پا لیا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت
کے بعد اب ہمارے لیے مزید راستوں کا تعین ہو رہا ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے راستوں کا تعین کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ آپ نے حاصل کر لیا کہ پہلے مرحلے میں کہ ایک حصے پہ عمل کر کے مسیح و مہدی کو مان لی۔ اب اس مرحلے کی جو بھی پہلا مرحلہ جو ہے، اس کی 600-700 سیڑھیاں ہیں، وہ تمام قرآنی احکامات ہیں جو ایمان کو کامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، ابھی تو ان سیڑھیوں پر چڑھنا ہے۔ پھر جب اس منزل پر پہنچیں گے تو اس منزل کے حصول کے بعد نئے مرحلے نظر آئیں گے، تو ان کے حصول کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پھر بیعت کرنے کے بعد اس صوفی کے خیالات نہیں اپنا لینے، جس کا یہ واقعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر کوئی کشتی میں سفر کر رہا ہو اور کنارہ آ جائے تو کیا کشتی سے اتر جانا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تو تم جس دریا میں سفر کر رہے ہو اس کا کوئی کنارہ ہے تو اتر جاؤ، اگر تو وہ بے کنار سمندر ہے اور تم کنارہ سمجھ کے اترے تو پھر تم ڈوب جاؤ گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے جو مرحلے ہیں، راستے ہیں، یہ تو بے شمار ہیں۔ یہ تو ایسا سمندر ہے جو بے کنار ہے، جس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تو جہاں بھی کنارہ سمجھ کر ہم بیٹھ جائیں گے وہیں ہم ڈوبنا شروع ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کو پانے، اس کا قرب حاصل کرنے، ایمان میں بڑھنے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد ہم نے ایمان میں بڑھنا ہے، یہی ہمیں حکم ہے، اور بڑھنا چاہیے ایک مومن کو، ایک احمدی کو۔ تقویٰ میں آگے قدم بڑھانا چاہیے، اور پھر یہ تقویٰ جو ہے اس میں بڑھنا ہمیں غیروں کے حملوں سے بھی محفوظ رکھے گا، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ڈھال میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی کو میں تکالیف سے نجات دلاتا ہوں۔ ہم تکالیف سے نجات کے لیے، ان سے بچنے کے لیے بہت سے دنیاوی ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اپنے اوپر پورا ہونے کے لیے کوشش کر کے بھی دیکھیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تکلیف سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا سمجھتی ہے کہ رزق چالاکیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، یا دین کی پرواہ نہ کر کے صرف دنیا کمانے سے ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ جماعتی پروگراموں کو چھوڑ کر اپنی کاروباروں اور نوکریوں کی طرف توجہ دینے سے صرف رزق ہمیں میسر آ سکتا ہے۔ یا اگر دنیا کو دیکھیں کاروبار کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے،
تو سود کو بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے رزق دینے کا. آج کل کی تجارتوں کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے سود کا کاروبار کرنے والے کو اپنے سے جنگ کرنے کے والا ٹھہرایا ہے. یا سود کے کاروبار کو اپنے سے جنگ کا مترادف قرار دیا ہے. آج دیکھ لیں دنیا باوجود اس بات کے یہ خیال کرتی ہے کہ سود سے ہی ہمارے کاروبار بچ سکتے ہیں. بڑے بڑے بینکوں اور کاروباروں کا دیوالیہ ہو رہا ہے، روز خبریں آتی ہیں، اور حکومتیں تک اس سے متاثر ہو رہی ہیں. حکومتوں میں بیچ میں آ کے اب ان اداروں کو اور بینکوں کو سرمایہ فراہم کرنا شروع کیا ہے. لیکن یہ سرمایہ بھی کہاں سے آئے گا؟ حکومتوں کے پاس بھی ٹیکس سے ہی پیسے آتا ہے. ایک وقت آئے گا یہ سارا نظام بیٹھ جائے گا، اور یہ جیسے کہ میں نے کہا آئندہ ایسے حالات ہوں گے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. حکومتیں بھی اس سے متاثر ہوں گی. شواہد یہی ہیں کہ عارضی انتظامات جو حکومتیں کر رہی ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے ہیں، کچھ کام نہیں آئیں گی. لیکن بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے بھی اس سودی کاروبار میں ملوث ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے، یہ تو حکم ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اثر جو اسلامی ملکوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ دنیاوی معیشت کا، تباہی کا، اس سے مسلمان متاثر ہونے سے بچ سکتے تھے. یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ بعض اسلامی ملکوں نے اعلان کیا ہے، کہ ہمارا پیسہ محفوظ ہے. محفوظ اب یہ لوگ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کاروبار بھی، ان کا پیسہ بھی، ان کا سرمایہ بھی سود میں لگا ہوا ہے. صرف محفوظ ہونے کی اب ایک ہی صورت ہے کہ تقوی سے کام لیتے ہوئے سود کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں. ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ جنگ کا اعلان جو ہے یہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس لعنت میں ملوث ہوگا وہ اس سے متاثر ہوگا اور نقصان اٹھائے گا. ماضی میں بھی اس لعنت کی وجہ سے ایک طرح سے حکومتیں گروی رکھی جاتی رہیں، اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں تو گروی رکھی جا ہی رہی ہیں، معیشت کی تباہی کے نظارے بھی دنیا نے دیکھ لیے. بس مومن کو یہ حکم ہے کہ تقوی سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق مہیا کرے گا، تمہاری تکلیفیں دور کرے گا. پر یہ شرط ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو، تقوی پر قدم مارو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے. جب اس پر کسی امر کے لیے بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. فرمایا لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں، اور ان کے دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. غرض برکات تقوی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے لیے حارج ہوں. اب یہ جو کاروباروں والے یا ملازمتوں والے بعض جماعتی پروگرام چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی یہ
سوچنا چاہیے. اگر دین کی خاطر تقوی اختیار کریں گے اور ان نقصانوں کو، معمولی نقصانوں کو برداشت اس ارادے سے برداشت کریں گے کہ خدا کی خاطر ہم کر رہے ہیں، تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سود سے بچنے کا جو اتنا سخت حکم ہے، تو یہ بھی دین کا ہی معاملہ ہے. اگر کوئی اپنے کاروبار میں سود سے اس لیے بچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ایمان کا معاملہ ہے، تو خدا تعالیٰ اگر کوئی عارضی مشکلات آئیں گی بھی تو ان سے جلد نکال دے گا. پر تقوی شرط ہے، اس کے احکامات پر عمل شرط ہے. بس اس لحاظ سے بھی ایک احمدی کو اپنا خاص کردار ادا کرنا چاہیے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے. ان کے حل اور روا ہونے کے لیے بھی تقوی ہی کو اصول قرار دیا ہے. معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے. خدا متقی کے لیے ہر شکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اس سے مخلصی پانے کے اسباب ہم پہنچا دیتا ہے. اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے. فرمایا، اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے. انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقوی کی راہ کہلاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اسے قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے. فرمایا، کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں، بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں. تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں، وہ ایک سعیر و اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی آگ میں جڑ رہے ہیں اور توق ان کی گردنوں میں پڑے ہیں. بس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوی سے دوری کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ایک احمدی کو اپنے تقوی کے معیاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ذاتی طور پر بھی دینی و دنیاوی مشکلات و مصائب اور ان کے شر سے محفوظ رہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی. اور یہی وہ امن کا مقام ہے جو ایک متقی کو اس دنیا میں ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جس کا خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المتقین فی مقام امین، متقیوں کے لیے یقیناً امن والا مقام ہے. بس یہ وہ دائمی امن ہے جس کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی انعام یافتہ کہلانے کا دعویٰ کرنے والے جو مومن ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر ہیں. اگر ہم حقیقت میں اپنے اندر یہ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا، واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے سلوک. اور متقی کا اللہ تعالیٰ صرف دوست ہی نہیں، بلکہ متقی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا.
دنیا والے اپنے عزیز تعلقات کو نبھانے کے لیے جو بھی میسر وسائل ہوں ان سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ اپنے دوست اور پیار کرنے والے دوست اور معزز دوست کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، جو تمام دنیا کا مالک بھی ہے۔ دنیا کے خزانے تو محدود ہیں، خدا تعالیٰ کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ بس بڑی کوشش سے ہمیں اپنے تقویٰ کے معیاروں کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے، تاکہ ان انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے پیاروں، اپنے دوستوں اور ان کے لیے رکھے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ معزز سمجھتا ہے، یا جو خدا تعالیٰ کی نظر میں معزز ہیں۔ دنیا کی عزتیں تو عارضی ہیں، اصل عزت تو وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس اصل کو سمجھنے والا ہو۔ پھر اگلی آیت میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اقسموا باللہ جہاد ایمانہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ کس بات پر قسمیں کھاتے ہیں؟ کہ اگر اللہ اور رسول حکم دیں تو وہ ہر قربانی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بڑے دعوے ہوتے ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، ان سے کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، معروف اطاعت کرو، ایسی اطاعت کرو جو عرف عام میں اطاعت کہلاتی ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت نہیں تو بڑی باتوں میں بھی پھر اطاعت نہیں ہوگی۔ نظام جماعت کے فیصلے ہوں تو فوراً مانو، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نظام جماعت کے فیصلے تو مان نہیں رہے، یا اگر مان بھی لو تو بڑی بے چینی سے ان کو تسلیم کر رہے ہو بجائے خوش دلی سے قبول کرنے کے، دل میں انقباض ہو۔ فرمایا کہ اطاعت ایسی ہو جو کامل اطاعت ہو، یہ انقباض والی اور بے چینی والی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی اطاعت کرنے والے جو کامل اطاعت کرنے والے ہیں وہ پھر وہ لوگ ہیں جو تقویٰ پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ظاہر میں کیا کرتے ہو اور دلوں میں تمہارے کیا ہے۔ بس جہاں ہم احمدیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کامل وفا اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے زمانے کے امام کو ماننا ہے، لبیک کہا ہے، جس سے دوسرے محروم ہیں اور صرف منہ سے اطاعت کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں استغفار اور توبہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس انعام سے چمٹے رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے جب ہمارے ایمانوں میں دنیاوی تکالیف کی وجہ سے ہلکی سی لغزش بھی آئے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ثبات قدم حاصل رہے، کبھی ہمارے دلوں میں کجی نہ آئے، کبھی ہمارے اندر دنیا کا لالچ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ایسے لوگ جو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس کی طرف جھکے رہیں گے، اطاعت کے معیار حاصل کرتے چلے جانے والے ہوں گے، اور وہ لوگ جو اطاعت کے معیار حاصل کرتے چلے جانے والے ہوں، تقویٰ پر قدم کرنے والے ہوں، ان کو ایک ایسا انعام ملتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ اپنی انہیں خلافت کے انعام سے نوازا ہے۔ خلافت کا انعام ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خلافت کا ادارہ
اور خلیفہ وقت ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوگا. خوف کے حالات تو پیدا ہوں گے، لیکن ایسے حالات میں وہ صرف خدا تعالیٰ کے آگے جھکے گا، اور اللہ تعالیٰ خوف کے حالات کو پھر جماعت کے لیے بھی امن میں بدل دے گا. مومنوں کے لیے ڈھارس کے سامان خدا تعالیٰ اس ذریعہ سے پیدا فرمائے گا. مومن جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تسکین کے سامان پیدا فرمائے گا. بس یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت سے پہلے کی 4 آیات میں جو اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے، اور بعد میں بھی 1-2 آیات میں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد خلافت کی اطاعت کا بھی حکم ہے، کیونکہ نبوت کی نیابت کی وجہ سے خلافت کی اطاعت بھی ضروری ہے. بلکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. اور روحانی سلسلوں میں نبوت کے بعد اولو الامر سب سے اول خلیفہ وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مرتبے کے لحاظ سے جماعت کا نظام ہے، اس میں مامور لوگ ہیں. یا دنیاوی لحاظ سے جس ملک میں رہتے ہیں اس کا سربراہ ہے، اس کے بعد مرتبے کے لحاظ سے باقی انتظامیہ کے عہدیداران ہیں. بس یہ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی ہے کہ جب تمہارے اطاعت کے معیار اچھے ہوں گے روحانی سلسلوں میں، جماعت احمدیہ کو خاص طور پر، تمہاری ایمانی حالتیں بہتری کی طرف مائل ہوں گی، تم تقویٰ میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، تو جہاں تمہیں ذاتی مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے وہاں سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ نبی کے بعد تم بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاؤ گے، بلکہ خدا تعالیٰ خلافت کے ذریعے تمہیں دوبارہ تھام لے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ برکات خلافت برکات خلافت حضرت خلیفۃ المسیح احمد حضرت خلیفۃ المسیح احمد غلام احمد کی غلام احمد کی غلام احمد کی نعرہ یہ خوشخبری دی کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی تمہارے لیے چن لیا ہے تو اس پر تمہیں قائم رکھنے کے لیے، ہمیشہ اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے خلافت کے ذریعہ ہی تمہیں تمکنت دین بھی عطا کرے گا اور انعامات سے بھی نوازے گا. خوف کی حالات جب بھی پیدا ہوں گے، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو خلیفہ وقت اور مومنوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تسکین کے سامان پیدا فرما دے گا. یہ میرا بھی تجربہ ہے پہلے کا، اور روزانہ میں ڈاک میں ایسے خط پڑھتا ہوں کہ ذاتی یا جماعتی جب بھی کوئی پریشانی ظاہر ہوتی ہے، جماعت کے افراد خود بھی دعا کرتے ہیں اور خلیفہ وقت کو بھی لکھتے ہیں، اور وہ پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں. اس اکائی کی وجہ سے خدا تعالیٰ ایسے ایسے معجزات دکھا رہا ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ غیر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یقیناً خدا تمہارے اور تمہارے خلیفہ کے ساتھ ہے، جو ایسے معجزات ہوئے ہیں. لیکن دنیا کا خوف
انہیں پھر ان کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور قبول حق سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت کے آخر میں یہ کہہ کر کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں قرار دیے جائیں گے، یہ اعلان کر دیا۔ بس اس زمانے کے امام کو ماننے اور اس کے بعد خلافت کے نظام کے اندر آنے میں اب ہر مسلمان کی بقا ہے، دنیا کی بقا ہے، ورنہ یہ واضح نشانات دیکھنے کے بعد دنیا داری یا دنیا کا خوف اگر زمانے کے امام کو ماننے کی راہ میں حائل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر تم نافرمانوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کے لیے کوئی ضمانت نہیں کہ ان کو خوف کو بھی امن میں بدل دے گا، ان کے لیے کوئی ضمانت نہیں کہ ان کی دعائیں اور عبادتیں قبول کی جائیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ذات کا حکم اور اس کے نتیجے میں فضلوں کی بارش کا برسنا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی خوشخبری اور انعام کے طور پر بتایا گیا ہے۔ بس اس انعام کی قدر کرنا ہر احمدی کا کام ہے، اور احمدیت کا پیغام جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے، آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کو دنیا تک پہنچائیں، اور اس کے بہتر نتائج اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازوں سے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہو، دعائیں کرو اس کے لیے۔ نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں، ان کو تمام تر شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ 5 نمازیں ہیں بحت الوسع، اگر کوئی جائز عذر نہیں تو باجماعت نمازوں کی ادائیگی تمہارا فرض ہے۔ اس طرح تمہاری توجہ رہے گی تو تم اس انعام کے مستحق رہو گے، اس سے فیض پاتے رہو گے، ہر قسم کے شرک سے پاک رہو گے، تو برکات بھی بڑھتی چلی جائیں گی اور فیض بھی تمہارا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر مالی قربانی کی بھی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ایک ساتھ فرمایا ان فرائض کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو مالی قربانیوں سے وابستہ ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کا نظام ہمیشہ رہنا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کے وعدے کے ساتھ عبادتوں، نمازوں اور مالی قربانیوں کو رکھ کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نظام کی حفاظت نمازوں کے قیام اور مالی قربانیوں سے ہوگی۔ اس زمانے میں جب مادہ پرستی ہوگی، یعنی آج کل کے زمانے میں، اور دنیا ہوا و ہوس کی طرف جا رہی ہوگی، خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنا اور نظام جماعت کو چلانے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر صاحب حیثیت کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہر احمدی کو، ہر مومن کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور یہ ہوگا تبھی تم فرمایا رسول کی اطاعت کو حق بھی ادا کر سکو گے، خلافت کے فیض سے، انعام سے فیض اٹھاؤ گے۔ اور یہ بات پھر مومنین کو خدا تعالیٰ
کہ رحم کی چادر میں لپیٹ لے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے خدا تعالیٰ نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ کرے کہ افراد جماعت میں یہ روح ہمیشہ قائم رہے۔ اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی کہ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ کفار یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے کبھی ہمیں اتنا عاجز کر سکیں گے کہ ہماری ترقیاں رک جائیں گی۔ ان کی تدبیریں جتنی بھی بڑھتی چلی جائیں، ان کے مکر جتنے بھی بڑھتے چلے جائیں، ان کی کوششیں اور مخالفتیں جتنی بھی بڑھتی چلی جائیں، اللہ خیر الماکرین ہے۔ اس کے یہ الفاظ جو ہیں ہمیں ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی ڈھال کے پیچھے جماعت نے ترقی کرنی ہے۔ چند لوگوں کی شہادت یا کچھ لوگوں کے جیل میں بند رہنے سے یا مالی نقصان پہنچنے سے یا پہنچانے سے اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں تمہیں بہترین اجر سے نوازوں گا، لیکن منکرین کو اس تنبیہ اور انذار کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بدترین ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ ہم تو رحم کے جذبے سے مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس انذار سے بچائے، اس کے اثرات سے بچائے۔ بس ہمیں تو ان سے ہمدردی ہے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہمیں تو نہ کوئی خوف ہے نہ فکر ہے۔ ہماری زندگی میں بھی انعامات کی خبر ہے، اور ہماری موت کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جماعت کے خلاف جو بھی فرعون اٹھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس انعام کی برکت کی وجہ سے جو خلافت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو وہ برباد کر دیا۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، شہیدان احمدیت، اسیران راہ مولا، نعرہ تکبیر۔ بس ہماری تاریخ تو الہی تائیدات اور خوف کی حالت سے امن کی حالت میں آنے سے بھری پڑی ہے۔ آج بھی وہی خدا ہے، وہی مسیح محمدی کی جماعت ہے، وہی نظام خلافت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن میں بدلنے کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن میں بدلنے کے لیے کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نظارے ہمیں ماضی میں دکھائے گئے آئندہ بھی دکھاتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح خامد، بس محمد مصطفیٰ۔ بس میں مخالفین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی دنیا و عاقبت خراب کرنے کے بجائے اس انعام سے فیض پانے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر فرد جماعت کو اس اطاعت کا کامل نمونہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہمیشہ اور پہلے سے بڑھ کر وارث بنتے چلے جائیں۔ اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مہمانوں کو جو اس جلسے میں شمولیت کے لیے آئے ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کا وارث بنائے، ایمان اور ایقان میں ان کو بڑھائے، اپنی حفاظت سے آپ لوگوں کو رکھے، گھروں میں بھی اور سفر میں بھی اور یہاں بھی۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.